جھوم کر محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا ملجانا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاعر اپنے انداز میں یوں کہتا ہے: کون کہتا ہے مومن مر گیا، کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی چھٹکارا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. خدائی قانون ہے، خدائی دستور ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. ہم سے پہلے نہ جانے کتنے آئے اور چلے گئے، ہمارے بعد بھی نہ جانے کتنے آئیں گے اور چلے جائیں گے. اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا کہ جتنی بھی ہماری عمر مقرر ہے وہ مقررہ عمر گزار کر کے ہم بھی اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر کے چلے جائیں گے. جانا سب کو ہے. اصل بات یہ ہے کہ جانے کے بعد جو قبر میں ہمارے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں، وہ معاملات قبر و حشر میں کس کے ساتھ بہتر ہوں گے اور کس کے ساتھ بہتر نہیں ہوں گے، سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. جو دنیا میں رہ کر کے نیکیاں کیا کرتا ہے، نیک اعمال کیا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دنیا میں ہی رہ کر کے راضی کر لیا کرتا ہے، تو اس کی قبر اور حشر روشن ہو جایا کرتی ہے. اور اگر دنیا میں رہ کر کے کوئی شریعت کے خلاف ورزی کیا کرتا ہے، نمازوں کی اور نیک کاموں کی پابندی نہیں کیا کرتا ہے، ہمہ وقت دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو یقیناً اس کی قبر اور حشر تاریکی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہم بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور لائٹ بند ہو تو یقین مانیے اگر ہم تصور کر لیں کہ قبر کے حالات کو تو ہمارا دل دہل جائے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ 2 گز کی زمین میں 2 گز کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھلے وہ کمرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور چاروں طرف اندھیرا ہو، تاریکی ہو، تو یقیناً ہمارے سر سے پاؤں تک ہمارا جسم کانپ جائے گا. اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف یقینی طور پر موجود ہے تو. لیکن اگر ہم صرف زبانی کہنے والے ہیں کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، تو یقین مانیے ہم چاہے قبر میں ہوں یا کمرے کے اندر ہوں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی. ہمیں اپنی قبر کو اگر روشن کرنا ہے، اپنی قبر کو ہمیں اگر اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے نور سے منور کرنا ہے، تو ہمیں شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنی ہوگی. اور یہ بات طے ہے، جو دنیا میں رہ کر کے نیک عمل کرے گا اس کی قبر روشن ہوگی، اور جو نیک اعمال سے دور رہ کر کے برائیوں میں ملوث رہے گا، ڈوبا رہے گا، تو اس کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. آج یہ موقع آیا کہ اس گھر سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہم اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم اس نیک محفل کے صدقے میں میلاد پاک کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرمائے. دیکھیے، مال و دولت، دوست و احباب، رشتہ دار،
جو کچھ بھی ہے سب یہیں رہ جانا ہے. سارا کا سارا مال، سارے کے سارے زیورات جس کی فکر میں ہم ہما وقت لگے رہتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، یہ سب یہیں رہ جانا ہے. قبر و حشر میں جو ہمارے ساتھ جانا ہے وہ دو چیزیں، ایک نیکیاں، دوسری برائیاں. یقین اس بات کا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہاں برائیاں ہم یہاں سے لے کر کے جائیں، بلکہ ہر دل کی یہی صدا ہوگی کہ جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ رب العزت ان برائیوں کو معاف فرما دے، اور جب ہمارا یہاں سے رخصتی کا وقت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کے ساتھ رخصت فرمائے. یہ ہمارے دل کی صدا ہے اور ہمارا یقین بھی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم مریں، جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں عذاب کے فرشتے نہیں بلکہ ثواب کے فرشتوں جھولا جھلائیں آ کر کے. ثواب کے فرشتے آئیں اور ہمیں اپنی رحمتوں بھری، برکتوں بھری فضیلتوں میں ہمیں جھلائیں. تو ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں، اور ہر عاشق کے دل کی صدا بھی یہی ہوتی ہے، یار قبر میں جب پہنچے تو قبر میں پہنچتے ہی مصطفیٰ آ جائے، رحمت کا دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. جو عاشق ہوا کرتا ہے، جو رسول سے محبت کیا کرتا ہے، اسے مرنے کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ تو بس اسی فکر میں رہا کرتا ہے، یار قبر میں کب میں مروں گا اور قبر میں پہنچ کر کے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں. اگر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں. دوستو، احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن راضی ہو جائیں، کتنا ہی کیوں نہ راضی ہیں، لیکن جب انتقال ہو جائے گا تو 1 یا 2 دن سے زیادہ ہمیں اس مکان میں نہیں رکھیں گے، اور نہ کوئی رکھنے کے لیے تیار ہوگا اور نہ کوئی کہے گا کہ اسے اور دنوں تو رکھ لیا جائے، بلکہ ہر کسی کی زبان پر یہ ہوگا چلیے اس کی جلد سے جلد تدفین کر دی جائے اور اس کے اصلی مکان قبر میں پہنچا دیا جائے. تو جب ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے، بس یوں سمجھیے 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات، بس 4 ہی دن کی زندگی ہمارے پاس ہے، تو کیوں نہ ہم اس 4 دن کی زندگی میں ایسے کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے ہم کیوں نہ دور رہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی دل آزاری ہوتی ہو اور ان کو تکلیف ہوتی ہو. یقین مانیے ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی تکلیف ہو، اگر کوئی سچا بیٹا ہے یا سچی بیٹی ہے تو وہ ضرور ان کاموں سے دور ہو جایا کرتا ہے. لیکن ہم سچے عاشق رسول تبھی ہوں گے جب ہم ان کاموں سے دور رہیں گے جن کاموں سے پیارے آقا نے منع فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے رہیں، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہمیں مرنا ہے. یہ ہم وقت یاد رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور یہ یاد ہر سنی کو بھی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو بھی ہونا چاہیے. یاد کیوں نہ ہو؟ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو ہم سب کی ماں ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو یاد کیا کرتا ہے کثرت کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ کرے گا. سبحان اللہ. آج جو شہداء کا مرتبہ ہے وہ ہم اور آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، سب جانتے ہیں اور بار بار سنتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن پاک کی آیت بارہا سنتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا تم شعور نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. تو شہیدوں کا عالم یہ کہ قرآن گواہی دے کہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہ کہو. تو جو
شہداء کے مرتبے پر ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرے اس کا حشر بروز قیامت جب وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا تو شہداء کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. ابھی جیسے حضرت نے بتایا کہ شہداء کے شہادت کے الگ الگ درجے ہیں. سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اپنے لہو کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دینا، بہا دینا اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا. یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے شہادت کا. اور اس کے بعد دیگر بدیگر درجہ بدرجہ درجے ہیں شہادت کے. انہی شہادت کے درجوں میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ کرے گا. اور شہید کا مرتبہ میں مختصر سے آپ کو بتاتا چلوں. شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ جب شہادت پاتا ہے نا تو اس کے جسم سے جب خون کا پہلا قطرہ ٹپکتا ہے اور ٹپکنے کے بعد میں جب وہ شہید ہو جایا کرتا ہے پھر جب رب کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس شہید سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے مانگ، تو کیا چاہتا ہے. اللہ رب العزت سے وہ شہید عرض کرے گا مجھے اے اللہ تو پھر سے زندگی عطا کر اور پھر سے زندگی عطا کرنے کے بعد میں پھر مجھے شہادت کا درجہ عطا کر. سبحان اللہ. پھر رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر پھر میری بارگاہ میں آئے پھر میں یہ کہوں کہ تجھے کیا چاہیے تو پھر شہید یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ پھر تو مجھے زندگی دینا اس کے بعد میں پھر تو مجھے شہادت کا رتبہ دینا. رب ارشاد فرماتا ہے لوگ تو ہیرو جواہرات مال و دولت کے چکر میں ہیں، گھر بار کے چکر میں ہیں، دنیا داری کے چکر میں ہیں، لیکن اے میرے بندے شہادت کے درجے میں ایسا ہے کیا کہ تو بار بار مجھ سے زندگی طلب کر رہا ہے اور اس زندگی کے طلب کے ساتھ ہی ساتھ شہادت کا درجہ بھی مانگ رہا ہے. اب جواب سے نہیں، وہ شہید رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ تبارک و تعالی جب شہادت کے درجے پر میں فائز ہو رہا تھا، شہادت کے مرتبے پر میں اتر رہا تھا تو میرے جسم سے جو خون کا پہلا قطرہ نکلا تھا تو وہ خون کا پہلا قطرہ جب میرے جسم سے نکلا تھا اس وقت جو مجھے لذت اور مٹھاس محسوس ہوئی تھی وہ میں نے پوری زندگی گزار لی لیکن وہ مجھے کبھی لذت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوئی. اسی لیے میں بار بار اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کروں گا کہ تو مجھے بار بار زندگی عطا کر اور بار بار مجھے شہادت کا درجہ عطا کر. یہ شہادت شہید کا مرتبہ ہے اور جو شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں. تو شہادت کے جو درجے بدرجے درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کیا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. اب یہ بات یاد رکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ موت کو دن بھر میں کتنی بار یاد کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم سے کم 20 مرتبہ تو یاد ہی کیا جائے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف یاد کرنے اور گناہوں میں لگے رہیں. موت کو یاد کرنے کا سب سے اصلی مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہمارے قدم گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں مرنا ہے تو وہ قدم خود بخود گناہوں سے رکتے ہوئے نظر آئیں. صرف موت کو یاد کرنا نہیں بلکہ موت کو یاد کر کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. گناہ کرتے وقت موت کو یاد کر لینے سے گناہ سے بچ جانا یہ ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جب تک دنیا میں رہیں جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے ہم موت کو یاد کر کے گناہوں سے بچتے رہیں اور آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں ڈوب کر کے شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.